ہیں کہ عاملین سے استخارہ نکلوا کر اس بنیاد پر کسی بے قصور کے خلاف الزام لگانا، FIR کروانا، پھر جیل کروانا کیسا ہے؟ ہمارے قریبی کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ فقط استخارے پر لوگوں کے گھر برباد کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ YouTube پہ جائیے گا اور لکھیے گا استخارے کا بیان بائے مفتی اکمل۔ اس میں میری استخارے کے بارے میں جو کلپس ہیں وہ بہت ساری آ جائیں گی، ان کو سن لیجئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ استخارہ اگرچہ یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سرکار استخارے کی تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیت سکھا رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز استخارہ، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب میں مجھے اشارہ فرما دے۔ اور استخارہ وہاں ہوتا ہے جہاں 2 آپشنز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو اختیار کروں یا اس میں، کس میں بہتری ہے، تو آپ پھر ایک کو بناتے ہیں ٹارگٹ کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اگر خواب میں آپ کو گرین کلر نظر آئے یا وائٹ تو یس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کالا یا سرخ نظر آئے تو نو کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا کوئی بزرگ آ گئے خواب میں، انہوں نے کہا یہ کام کر لو، ٹھیک ہے کر لو، اس طرح کوئی اشارہ مل جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ ایک دن نہیں ہو تو دوسرے دن، تیسرے دن، اشارہ نہ ملے تو 7 دن تک ارشاد ہے کہ کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلیم سرکار نے صحابہ کرام کو دی، وہ لوگ نیک تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے۔ ہمارے ساتھ ہمارے خواب کبھی کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی بلیاں پیچھے بھاگ رہی ہیں، کبھی کچرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کبھی خراب کام کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نفسانی خواب، شیطانی خواب، طبیعت یعنی پریشان آدمی ہوتا ہے نا تو ویسی خواب نظر آتے ہیں، بہت ٹینشن میں سو جائے آدمی تو وہ طبعی تقاضے کے اعتبار سے خواب۔ ان خوابوں پہ اعتماد کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ پھر فرض کر لیں اگر آپ کو وائٹ یا ریڈ نظر بھی آ گیا، وہ ایک ظنی چیز ہے۔ ظنی مینس شیورٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے شیطان نے اشارہ کر دیا ہو، نفسانی خواب ہو، اس پر آپ بڑے فیصلے کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ استخاروں کے بجائے تدبیر اور مشاورت کی طرف آئیں، خود سوچیں سمجھیں اور اچھے صاحب و رائے لوگوں سے مشورہ کریں اور پھر کریں، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے یہاں بعض لوگ، میں نے استخارے کے خلاف بولا، خلاف سے مراد واضح کیا، بندش کے خلاف میں نے بولا، یہ بندش ہو گئی، ہر چیز میں بندش۔ ان کی شادی نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ بندش۔ ان کا کاروبار نہیں چل رہا، کیوں؟ بندش۔ ان کے بچہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ بندش۔ او بھائی، بندش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بچہ دینا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کا کاروبار چلانا چاہے، اللہ تعالیٰ کسی کی شادی کرنا چاہے، کوئی روک سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی روک سکتا ہے؟ تو پھر بندش کا کیا مطلب؟ پھر بندش نہیں ہے، وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی شادی نہ ہو، ابھی اس کے بچے نہ ہو، ابھی اس کو نوکری نہ ملے۔ اللہ کے کوئی کام کو روک سکتا ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کرنا چاہتا ہے لیکن عامل اتنا مضبوط ہو گیا اس نے بندش کروا دی، کافر ہو جاؤ گے۔ اب جب میں نے یہ بات بولی لوگوں کو تکلیف ہو گئی، پروگرام کر دیے میرے خلاف، استخارے چل رہے ہیں صاحب، تزمیہ گھما کر، یہ جیسے انہوں نے بتایا بیچارے کا استخارے کے اوپر، ایک صاحب نے، ان کے شو روم تھا، گاڑی غائب ہو گئی، بلوچی بیچارہ وہ تھا ان کا حفاظت کرنے والا گارڈ، اب وہ گاڑی غائب ہوئی، وہ کہنے کہ مجھے نہیں پتا، استخارہ کروایا، انہوں نے کہا کہ اسی نے چرائی ہے، پولیس کے حوالے کر دیا، جو اس کی چھترول ہوئی بیچارے کی، بعد میں پتہ چلا چور تو کوئی اور تھا۔ یہ نہ کریں آپ یہ استخارے وغیرہ بھائی، اس سے ظنی چیز حاصل ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی، اس پہ بڑے فیصلے کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ وہ بچہ آ گیا ہے، بس میں آخری بات آپ سب سے پوچھنا بتائیں، آپ نے 2 کروڑ انویسٹ کرنے ہو، آپ نے کہا مفتی صاحب استخارہ کیجئے گا ذرا، میں نے استخارہ کر کے بتایا کہ بھئی اختر کو دے دو 2 کروڑ، بہترین کاروبار چلے گا، دے دیں گے آپ اختر کو 2 کروڑ؟ بولو، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟ استخارے میں تو آیا ہے، نہیں اب نہیں دیں گے آپ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے جب استخارہ کرواتے ہیں نا، رشتہ بہت اچھا تھا لیکن استخارہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ لوگوں نے گھسڑ دیا ذہن کے اندر کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اب وہ استخارہ کروایا تو نہ آ گیا، پھر ہم سے پوچھتے ہیں صاحب استخارے میں تو وہ ویسے بہت اچھا رشتہ ہے، استخارے میں نہ آ گیا ہے لیکن اگر ہم کر دیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ واہ بھائی واہ، تمہارا استخارہ زندہ باد، جہاں تمہاری گوٹ پہ پاؤں پڑا ہوا، کیا استخارہ اور کیا گوشت، بھائی یہ نہ کریں۔ اب یہ بیچارے کے ساتھ دیکھیں، اس کو FIR کٹا دی، مار پیٹ کے اندر کروا دی استخارے کی بنیاد پر۔ اب ان لوگوں میرے پاس لے کر آؤ، میں کہوں گا استخارہ تمہارے خلاف آیا ہے، تم ہی نے سب کچھ کیا ہے، رد کر کے بتائیں۔ بھائی کیسے رد کریں گے؟ کوئی ہے پیمانہ ان کے پاس؟ نہیں ہے، خامخواہ ایسے کر کے بیچارے کو۔ ایک صاحب نے، میرے دوست بتا رہے تھے کہ جو ان کے دوست کے گلے میں خرابی پیدا ہوئی، وہ آج چلا گیا، استخارہ کر کے بتایا تیرے گلے پہ جادو کیا ہوا بڑا ٹائٹ قسم کا، وظیفے وغیرہ دے دیے، گلے کا درد ہی ختم نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تم ڈاکٹر کو چیک تو کروا لو، ہنسیں گے نہیں آپ، آواز سے نہیں۔ وہ گیا، پتہ چلا مچھلی کا کانٹا اٹکا ہوا، مچھلی کھائی، وہ نکالا، صحیح ہو گیا۔ اس لیے بھائی استخارے کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن رزلٹ آپ کو پریشان کر دے گا، بس اس لیے تدبیر کرو، مشاورت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا، آیت نمبر 49 ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ آپ کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ آپ مٹی سے چمگادڑ کی شکل بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اور میں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور برس کے مرض والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں چھپا کر ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں سب کی خبر دیتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی صیغے آپ دیکھیں واحد متکلم کے صیغے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ شفا کون دیتا ہے بتائیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ تو بتائیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، بولیں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں پوچھوں گا کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ نسبت تو اپنی طرف کر رہے ہیں، میں زندہ کرتا ہوں۔ بھائی زندہ تو اللہ کرتا ہے، غیبی خبر تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ جب اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو نسبت حقیقی کہلائے گی، اور جو وسیلہ اور سبب اور ذریعہ ہو اس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹرک نے ایک آدمی کو کچل دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ ٹرک ڈرائیور جس نے اس آدمی کو مارا ہے، حالانکہ مارا تو اللہ نے، لیکن یہ وسیلہ اور ذریعہ بنا تو ہم اس کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں، اور یہ کہنا تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اللہ نے مارا، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، ہے کہ نہیں؟ تو کیا کفر و شرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح عقیدے کے ساتھ اس چیز کی نسبت کسی مخلوق کی طرف کر دی جائے جس کی نسبت حقیقتاً اللہ کی طرف کرنی ہو تو یہ کفر و شرک نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے میرے نبی نے غنی کر دیا، مجھے میرے نبی نے عزت عطا فرمائی، مجھے فلاں بزرگ نے بچہ عطا فرما دیا، اور نیت یہ ہو کہ ان کی دعا سے اللہ نے مجھے بچہ دیا، عقیدہ یہی ہو، تو پھر یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں نسبت مجازی ہوتی ہے، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی ایک عام آدمی کچھ اس قسم کا جملہ کہے جو ہمارے اسلام کی طرف وابستہ حضرات فوراً انہیں کافر و مشرک کہہ دیتے ہیں، خدا را تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ایسا مناسب نہیں ہوتا۔ اس آدمی سے اس کی نیت تو معلوم کر لیں، بغیر نیت معلوم کرے فوراً فتویٰ جاری کریں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فتویٰ ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہے جب صحابہ سے خطاب کرتے اور سوال کرتے کہ بتاؤ یہ تم جانتے ہو ایسا ہے، وہ کیا کہتے جواب میں؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا انہوں نے یہ کہا ہو اللہ اعلم، کبھی نہیں، رسول کو ساتھ شامل کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور کبھی جواب میں نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے کیوں شریک کر دیا، خالی یہ کہو اللہ جانتا ہے، میں کہاں جانتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ ورسولہ اعلم، دونوں زیادہ جانتے ہیں۔ اعلم اور عالم میں فرق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور اعلم مانے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ اس لیے صحابہ کرام کا تو ایک عقیدہ ایک تو یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول تمام مخلوق سے زیادہ جانتے ہیں، پہلی بات یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی وجہ فرق بیان ہی نہیں ہوئی، کوئی ایسا لفظی بیان نہیں ہوا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے، بالکل برابر لگ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لازم بات ہے کہ الفاظ میں نہیں ہے تو ذہن میں تو ہوگا نا، عقیدے میں تو ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، عقیدے کا اعتبار ہوتا ہے، سوچ اور نیت، قصد، ارادے، اور اس کے پیچھے اس کی جو بھی مینٹلٹی ہے وہ اصل میں شرعی حکم اپنے اوپر لگواتی ہے، جائز یا ناجائز کا۔ لہٰذا صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا اللہ اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، ایک ساتھ ذکر کیا، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رسول سے زیادہ جانتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن بیان نہیں کر رہے، دونوں کو ملا کے ذکر کر رہے ہیں، کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ ہے اصل چیز کہ اگر اللہ اس کے رسول کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، تو بھائی کیسے شرک ہو جائے گا؟ اللہ کا فضل بغیر کسی کے دیے سے ہے، اور نبی کا فضل اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ نہ ہو۔ یہ فرق ضرور اپنے ذہن میں رکھیے۔